وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه. محترم دینی اور ملی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العزت والجلال کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو بلا شرکت غیر ہم سب کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ اسی اللہ نے ہمیں عدم سے وجود بخشا ہے، کائنات کے اس نظام کو تنے تنہا چلا رہا ہے۔ جب تک چاہے گا کائنات کا یہ نظام یوں ہی رواں دواں رہے گا، اور جب چاہے گا اسے فنا کے گھاٹ اتار دے گا۔ اللہ رب العالمین کا لیا ہوا فیصلہ زمین پر لاگو ہو کر رہتا ہے، جہاں کہیں بھی لاگو کرنے کا ارادہ ہو۔ اللہ تعالی کا کوئی مشیر نہیں ہے، ایڈوائزر نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کسی کے مشورے کا محتاج ہے۔ اللہ رب العالمین کا کوئی نائب نہیں ہے، معاون، اسسٹنٹ اللہ رب العالمین کا کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، شریک۔ اس کا مطلب آپ ایسے سمجھیے کہ ایک آدمی ایک کارخانہ مینیج کرنا چاہتا ہے، اس میں 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، اس کے پاس صرف 5 لاکھ روپے ہیں۔ پھر وہ کسی اور کو ملاتا ہے اور کہتا ہے یہ کارخانہ ہمیں چلانا ہے، اس میں 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، آدھے کے حصے دار تم بن جاؤ، آدھے کے ہم بن جائیں۔ پھر جب وہ 5 لاکھ ملاتے ہیں، 10 لاکھ مکمل ہوتے ہیں، وہ کارخانہ چل پڑتا ہے۔ یہ شخص اس کا ضرورت مند ہے اور وہ شخص اس کا ضرورت مند ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے ملے بغیر کارخانے کو نہیں چلا سکتے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایک دوسرے کو شریک، انگلش میں اسی کو پارٹنر۔ زندگی ایک گاڑی کے مانند ہے، اور جو میاں بیوی ہوتے ہیں، زندگی کا ایک حصہ آدمی ہوتا ہے، ایک عورت۔ اب زندگی کی گاڑی کو اگر عورت اکیلے کھینچنا چاہے نہیں کھینچ سکتی، آدمی اسے مرد ہے اکیلے زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانا چاہے نہیں بڑھا سکتا۔ دونوں ایک دوسرے کے ضرورت مند ہیں، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اسی لیے وہ ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ اس لیے شریک حیات کہا جاتا ہے بیوی کو، لائف پارٹنر کہا جاتا ہے، شریک زندگی کہا جاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کا شریک گردانا، جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسی سوچ، ایسے عقیدے اور ایسے فکر کو جنم دیا کہ اللہ رب العالمین کا کوئی شریک ہے، یا اللہ رب العالمین کا کوئی مشورہ دینے والا ہے، یا اللہ رب العالمین کا کوئی سپورٹ کرنے والا ہے، سمرتھن دینے والا ہے، ایسی فکر، ایسی سوچ، ایسا کانسیپٹ اور ایسا تصور اللہ کی نظر میں ناقابل معافی جرم ہے۔ یعنی ایسا گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے، جو کہ انسان اگر اسی حالت میں مر گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ اس کا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ اس لیے ایسی نظریہ کا، یعنی اور ایسی سوچ کا اور ایسے فکر کا حامل ہونا، یہ سمجھ لیجئے تباہی اور بربادی لانے والی چیز ہے۔ انسان جتنی نیکیاں ذخیرہ کر کے رکھتا ہے، انسان کے نامہ اعمال میں، اس کے فائل میں جتنی نیکیاں درج ہو رہی ہیں، اگر کہیں سے اس نے شرک کا ارتکاب کر دیا تو اس کے سارے اعمال ختم، برباد۔
تو اور وہ آپ آیت کریمہ جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اے نبی اگر تم نے بھی شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں زندگی کے اندر بہت سارے نشیب و فراز آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اپنے اس توحید کی امانت کو محفوظ کر کے رکھنا ہے، بچا کے رکھنا ہے۔ اور شرک کے بارے میں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جس نے اللہ کا شریک گردانا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت حرام کر دے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جو آدمی یہ کہے کہ میں اپنے ماننے والوں کو، میں اپنے مریدوں کو بچا لوں گا، تو یہ سمجھیے وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ ابلیس کا اسسٹنٹ ہے، وہ ابلیس کے فکر کو عام کرنے والا ہے، وہ شریعت یا دین اسلام کا پھیلانے والا نہیں ہے۔ ایک چیز یہ ہے جو میں توحید و شرک کے اوپر تھوڑی سی باتیں کہا کرتا ہوں، اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر۔ دیکھیے جو رسالت کا منصب یا اس کا عہدہ یا پوسٹ ہوتا ہے، یہ کوئی صدر جمہوریہ یا کوئی عوام نہیں دیا کرتی، بلکہ یہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ ہوتا ہے۔ نبی کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اسے نبی بنایا جانے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دی گئی، اور آپ نے آ کر کے اپنی بیوی محترمہ سے کہا کہ خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ یہاں نبوت مل رہی ہے، وہاں جان کا خطرہ بتا رہے ہیں۔ اگر یہ پتا ہوتا کہ مجھے نبوت ملنے والی ہے تو کہتے خدیجہ مجھے جس چیز کا انتظار تھا وہ چیز مجھے مل گئی۔ اور یہی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی اہلیہ کو لے کر جا رہے تھے، ٹھنڈی کا موسم تھا، ان کو آگ حاصل کرنا تھا تاکہ میرے بچوں کو کچھ گرمی مل سکے، وہاں آگ لینے گئے روشنی دے کر کے، وہاں سے آواز آ رہی ہے کہ فَقْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، تم طوا کی مقدس وادی میں آ چکے ہو، اپنے جوتے وہیں اتار دو۔ اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین انہیں مخاطب فرماتا ہے، ان کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہوتی ہے اس کو کہتا کہ زمین پر رکھو، اس میں تبدیلی آ جائے گی، بطور نشانی اللہ تعالیٰ نبی بنا کر کے ان کو دینا چاہ رہا ہے۔ لاٹھی جیسے ہی رکھتے ہیں سانپ میں تبدیل ہوتی ہے، بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں نبوت مل رہی ہے اور ڈر کے مارے بھاگ رہے ہیں۔ ان کو بھی پتہ نہیں کہ مجھے نبوت مل رہی ہے یا نبوت دی جا رہی ہے یا مجھے یہ چیز ملنے والی تھی۔ تو نبی کو یہ پتہ نہیں ہوتا، یہ کوئی عبادت ریاضت سے حاصل کی جانے والی چیز نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ اپنی رسالت کی ذمہ داریاں کس پر ڈالے یہ وہی بہتر جانتا ہے۔ یعنی نبی کا سلیکشن، ان کا اس انتخاب یہ خود اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ تو ہم نے جس کو رسول تسلیم کیا ہے، جس کو رسول مانا ہے، تو رسول کے فرمان کو، یعنی رسول کا فرمان ثابت ہو جانے کے بعد پھر کوئی عذر ہمیں نہیں تلاش کرنا چاہیے، نبی کے فرمان کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور اگر ہمارے دل میں کہیں کوئی ہچکچاہٹ ہے، کہیں کوئی شک شبہ ہے، کہیں کوئی ڈاؤٹ ہے، تو یہ سمجھ لیجئے اللہ رب العالمین کا وہ فرمان فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ اے نبی تمہارے رب کی قسم ہے لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام اختلافی معاملات کے اندر تمہیں ایک جج کی حیثیت سے تسلیم نہ کر لیں، اور جو فیصلہ تم نے سنا دیا ہے اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اس کو من وعن مان نہ لیں۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اب میں آتا ہوں اس آیت کریمہ کی جانب۔ یہ بنیادی طور پر دو باتیں میں کہا کرتا ہوں، یہ باتیں ہونے کے بعد اب آئیے اس آیت کریمہ کی جانب ہم آتے ہیں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے
سورہ نحل آیت نمبر 97 اللہ نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے نیک عمل کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ دیکھیے ہم اس دنیاوی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے۔ یہاں اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ نیک عمل جو اس دنیا میں آدمی انجام دیتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے، تو جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اس نیکی کی ویلیڈیٹی اسی دنیا میں ختم ہو جاتی ہے، اس کی ویلیڈیٹی آخرت تک نہیں رہے گی، کیونکہ وہ بغیر ایمان کے کی گئی نیکی ہے۔ اور جو نیکی ایمان لانے کے بعد کی جاتی ہے اس کی ویلیڈیٹی آخرت میں رہے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے بھی نیک عمل کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو یا ایمان والی ہو، فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اچھے اعمال کا بدلہ انہیں ہم ضرور دیں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ حیات طیبہ سے مراد یہ دنیاوی زندگی ہے، یعنی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ اس بات کا وعدہ کر رہا ہے کہ نیک عمل جو کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے پاکیزہ زندگی دے گا، پرسکون لائف دے گا، اور اسی دنیا میں دے گا، اور جو اس کے اچھے اعمال ہیں اس کا بدلہ تو اسے آخرت میں ملنے ہی والا ہے۔ ان کے اچھے اعمال کا جزا اور بدلہ ہم انہیں ضرور دیں گے۔ تو ہم اگر صالح اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو ہماری دنیاوی زندگی میں بھی ہم کو فائدہ ملے گا۔ دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نیکی جو ہم کر رہے ہیں اس کا فائدہ ہمیں تو صرف آخرت میں ہی ملے گا، دنیا میں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں، جبکہ ایسی بات نہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 30 میں اللہ کا ارشاد ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے اس دنیا کے اندر ان کے لیے اچھائیاں ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اِنَّ لِلْحَسَنَةِ لَنُورًا فِي الْقَلْبِ وَضِيَاءً فِي الْوَجْهِ، کہ بے شک جو شخص نیکی کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے اور اس کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ دل اور چہرہ منور ہو جاتا ہے۔ وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، جسم کے اندر مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے۔ وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، اور یعنی رزق کے اندر کشادگی پیدا ہو جاتی ہے۔ وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور مخلوق کے دل میں اس کے تعلق سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ لَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، اور گناہ کرنے کی وجہ سے دلوں میں تاریکی پیدا ہو جاتی ہے، اندھیریاں آ جاتی ہیں، اندھیرے آ جاتے ہیں۔ وَسَوَادًا فِي الْوَجْهِ، چہرے کے اندر یعنی چہرے پر بھی جو ہے کوئی رونق نہیں رہتی۔ یعنی بدن کے اندر کمزوری۔ وَضُعْفًا لِلْبَدَنِ وَضَيِّقًا فِي الرِّزْقِ، اور رزق کے اندر تنگی آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد وَبَغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، مخلوق کے دل میں ایسے آدمی کے تعلق سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، جس کو
حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الوابل الصیب میں نقل کیا ہے۔ اور میں ایک ریسرچ آپ کو بتاؤں، سن 2015 کے اندر امریکہ میں ایک ریسرچ پیش کیا ایک میگزین نے کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں نیک ہوتے ہیں، جو نیکی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، ان کے جسم کے اندر یعنی جو جینز ہوتے ہیں، جینز جو برائیوں جو ہے بیماریوں سے لڑنے والے اینٹی باڈیز جینز ہوتے ہیں، وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں تک کہا اس مجلہ کے اندر ماہرین نے اور سائنسدانوں نے کہ جو شخص نیک ہوتا ہے، دوسروں کے لیے جیتا ہے، اس کے اندر جو امیونٹی سسٹم ہوتا ہے، بیماریوں سے لڑنے کی جو طاقت ہوتی ہے، جسے ہم قوت مدافعت کہتے ہیں، یہ بہت مضبوط ہوتا ہے بنسبت اس شخص کے جو صرف اپنے لیے جیتا ہے۔ نیکی کا فائدہ اس دنیا میں انسان کو ملتا ہے۔ سائنس بھی اس بات کو تسلیم کر رہی ہے، قرآن حدیث بھی اس بات کو بتا رہے ہیں، محدثین اور صحابہ کرام بھی اس بات کو واضح کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں صرف آخرت میں ہی ملے گا، بلکہ اللہ رب العالمین نیکیوں کے فوائد، نیکیوں کا بینیفٹ ہم کو اس دنیا میں بھی دیتا رہتا ہے۔ آپ آگے کی آیتوں سے اور احادیث سے انشاءاللہ اس بات کا اندازہ لگائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا سورہ اعراف کے اندر، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے اوپر آسمان و زمین کے برکت کے دروازے کھول دیتے۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان کی گرفت کر لی۔ اور یہی نہیں، میں آپ کو بتلاؤں، اللہ رب العالمین کا یہ بھی فرمان ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، کہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہیں ان کی چالیں، ان کے منصوبے، ان کے مکر و فریب یہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اگر ہم پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، صبر کے کام کرتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، تو اس دنیا کے اندر جو ہمارے دشمن ہیں اور ہمیں اس زمین پر دیکھنا نہیں چاہتے، ان کی بہت ساری چال بازیں ہوتی ہیں، ان کی بہت ساری منصوبہ بندیاں ہوتی ہیں، تو اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، وہ جو کچھ کارستانیاں کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، سب کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے، اپنے قابو میں کیے ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں ایسی بہت ساری سازشیں ان کی ناکام ہوتی بھی ہیں۔ تو اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جائے، یہ پرہیزگاری کی صفات ہمارے اندر آ جائے، تو ہمارے دشمن بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور یہ فائدہ بھی ظاہر سی بات ہے ہمیں دنیا ہی میں ملے گا۔ اب آئیے اور آیت کریمہ کی جانب آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 96 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کیا، ان قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر ہم ایمان لانے کے بعد صالح اعمال پر ڈٹے رہتے ہیں تو آپ دیکھیے انسان کے دل میں کیسے کیسے خیالات رہتے ہیں کہ وہ نفرت ہے، حسد جلن ہے، کینہ کپٹ ہے، ایسی چیزیں انسان کے دلوں میں بھری ہوئی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم شریعت پر عمل پیرا ہو جاؤ گے، نیک عمل کرنے لگو گے، تو ہم تمہارے دلوں سے ان چیزوں کو نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی،
ایک دوسرے کے لیے اخوت اور بھائی چارگی آ جائے گی، ایک دوسرے کے لیے تعاون کا جذبہ پیدا ہو جائے گا اور ایک دوسرے کے لیے کوآپریٹ کرنے لگ جاؤ گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے ہمارے سماج میں الفت، محبت، یگانگت، بھائی چارگی آ جائے گی اور اس کا فائدہ ہمیں اسی دنیا میں محسوس ہوگا، اس کا فائدہ ملے گا۔ اب میں بات کو اور واضح کرنے کے لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر مذکور ایک بہت ہی چھوٹا سا واقعہ ہے، اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے اور واضح ہو کر کے آ جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، وہ تینوں سفر کر رہے تھے۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے غالباً یہ فرمایا کہ بارش سے بچنے کے لیے یا رات کے گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں چلے گئے، وہ تینوں ایک غار میں چلے گئے، اور وہ جب غار میں گئے تو اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا، بہت بڑا پتھر جو چٹان کی شکل میں ہوتی ہے، ایک چٹان آئی اور غار کے منہ پہ جا کر کے اس طرح سے وہ بند ہو گئی کہ ان کا نکلنا مشکل ہو گیا۔ اب وہ سارے لوگ حیران و پریشان، کیا کریں؟ موت تو ان کو ان کی نگاہوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، حیران و پریشان ہیں، آپس میں رائے مشورہ کرتے ہیں۔ تو یہ مشورہ یعنی غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تمہاری نیکیاں ہی تم کو اس مصیبت سے بچا سکتی ہیں۔ تو وہ سب باری باری دعا مانگنا شروع کرتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ، میرا گزر بسر میرے گھر پہ جو جانور تھے ان کے دودھ سے ہوا کرتا تھا۔ ایک دن میں اپنے گھر پر دیر سے لوٹا، دیکھا میرے بوڑھے والدین ہیں وہ سو چکے ہیں، میرے بچے ہیں غلام ہیں یہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ میں نے دودھ دوہا اور وہ دودھ لے جا کر کے اپنے بوڑھے والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ میں ان کو جگاتا بھی نہیں تھا اور وہاں سے ہٹتا بھی نہیں تھا، جگہ اس لیے نہیں رہا تھا کہ کہیں ان کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے، اور وہاں سے ہٹتا اس لیے نہیں تھا کہ اگر وہاں سے ہٹ گیا اور وہ بیدار ہو کر کے انہوں نے دودھ مانگا تو میں وہاں پہ موجود نہیں رہوں گا۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے انی قد فعلت ذلک ابتغاء وجہک، تو جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام محض تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، اے اللہ تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ دل سے اس شخص نے دعائیں مانگی، اللہ سے فریاد کیا، اپنی نیکی کا حوالہ دیا، اللہ رب العالمین کے فضل سے چٹان کچھ سرک گئی، لیکن اتنی ہی نہیں کہ جس سے وہ نکل جائے۔ دوسرے نے دعا مانگی، اے اللہ، میری ایک چچا زاد تھی، میں اس سے برائی کا ارادہ رکھتا تھا، میں اسے تیار کرتا تھا لیکن وہ تیار نہیں ہوتی تھی۔ اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا، قحط سالی پڑ گئی، اور میں نے 120 دینار کے عوض اس کو برائی کے لیے تیار کر لیا، لیکن آخری لمحہ اس نے مجھے نصیحت کیا، یا عبداللہ اتق اللہ ولا تفتح الخاتم الا بحقہ، کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور اس مہر کو نہ توڑ جو سوائے نکاح کے حلال نہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ، میں نے یہ بات سن کر کے فوراً اپنا ارادہ بدل دیا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور میں برائی سے باز آ گیا اور کہا کہ 120 دینار جو میں نے تجھے دیے ہیں وہ تیرے لیے صدقہ ہے، میں تجھ سے واپس نہیں لوں گا۔ وہ دعائیں مانگتے ہوئے کہتا ہے، اللہ رب العالمین، اگر تو جانتا ہے کہ یہ برائی میں نے تیری خوف سے چھوڑا تھا، تجھے راضی کرنے کے لیے چھوڑا تھا، تو اے اللہ اس چٹان کو سرکا دے، چٹان کو ہٹا دے۔ چٹان کچھ اور سرک گئی۔ تیسرے نے دعائیں مانگی، اس نے کہا، اللہ، میرے پاس بہت سارے مزدور تھے، وہ مزدور، ہر مزدور اپنی مزدوری لے گیا، لیکن ایک مزدور ایسا تھا
جو اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو اپنی تجارت میں لگا دیا اور اس میں بہت اضافہ ہو گیا۔ ایک زمانے کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے میری مزدوری دے دو۔ میں نے اشارہ کیا کہ یہ سب جانور اور مال اور غلام وغیرہ جتنے تھے، اشارہ کیا کہ سب تیرا ہے، تو لے جا۔ تو اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق نہ کر، مجھے میری مزدوری دے دے۔ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، تیری مزدوری کو میں نے اپنی تجارت میں لگا دیا تھا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اس میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے، یہ سب تیرا ہے، تو لے جا۔ اس نے کہا کہ اللہ وہ سب لے گیا، ایک بکری تک نہیں چھوڑا۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو اے اللہ تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ چٹان سرک گئی اور وہ تینوں حفاظت کے ساتھ باہر نکل آئے۔ اب اس واقعہ میں آپ غور کیجئے کہ نیکیاں جو انہوں نے کی تھیں، مشکلات کے چٹان سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اپنے رب سے فریادیں کی، انہوں نے دعائیں مانگی، نیکیوں کا فائدہ ان کو اس دنیا میں ملا کہ نہیں ملا؟ تو ہم یہی بتا رہے ہیں کہ یہ نیک اعمال جو ہم کر رہے ہیں، اگر ہماری زندگی کے اندر بہت سارے مسائل چٹان کی طرح سے آ کر کھڑے ہو جائیں، اگر ایمان ہمارا مضبوط ہے، عمل صالح ہم انجام دے رہے ہیں، ہم اپنے رب سے دعائیں مانگیں گے، فریاد کریں گے، وہ چٹان اسی طریقے سے ہٹ جائیں گے جس طریقے سے وہ چٹان ہٹے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نیکیوں کا فائدہ اس دنیا میں انسان کو ملتا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو بتلاؤں کہ آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا، سورہ کہف میں ان کا بیان ہے۔ ایک بستی میں گئے، بستی والوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا اور دیکھا ایک دیوار گرنے کے قریب تھی، اس دیوار کی مرمت کرنے لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں بھی ٹوک دیا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس پر مزدوری ہی لے لیتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا تھا بعد میں کہ وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیموں کی تھی اور اس کے نیچے خزانہ دفن تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان یتیموں کے باپ جو تھے وہ بڑے صالح آدمی تھے، نیک آدمی تھے۔ یہاں پر مفسرین نے یہ لکھا ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ وہ بچے نیک تھے یا نہیں، اللہ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے، لیکن اس کے والد صاحب جو ہے، ان بچوں کے والد صاحب نیک آدمی تھے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ان کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اولاد کی جو ہے حفاظت کی۔ انہوں نے کہا، حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ تمہارے رب نے وہاں پر یہ چاہا دیوار درست کر دی جائے، اس کے نیچے جو خزانہ ہے جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر اس کو نکال لیں گے، اپنے مصرف میں لے لیں گے۔ تو آدمی اگر نیک ہو، نیکی کا کام کرے تو اس کے بچوں کو بھی اس کا فائدہ ملتا ہے۔ یہ نیکی کرنے کا یہ دنیاوی فائدہ ہے، وہ آخرت میں اللہ رب العالمین کب کس کو کتنا نواز دے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دنیا میں اس کا فائدہ ملتا ہے۔ اور اس واقعہ سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے ابا جو تھے یا والد جو تھے وہ نیک آدمی تھے۔ آئیے میں آپ کو بتلاؤں، بہت سارے ایسے عمل ہیں، جیسے آپ سوچیں استغفار، آپ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ کہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب کہیں، اس طرح سے یہ آپ پڑھیں۔ اور اس کا خصوصی تذکرہ سورہ نصر کے اس آخری آیت میں ہے۔ سورہ نصر
پورے قرآن مجید میں نزول کے اعتبار سے سب سے آخری سورت ہے. اس کے بعد آیتیں اتری ہیں مکمل، کوئی سورت نہیں اتری. اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ اے نبی اپنے رب کی پاکی بیان کرو اس کے حمد کے ساتھ، یعنی اللہ کے ذکر و اذکار میں مصروف عمل رہا کرو اور اس سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ استغفار کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ملتا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ علم کا سمندر تھے. لوگ اپنی پرابلمز، اپنی پریشانیاں، اپنی الجھنیں لے کر کے آتے تھے اور شریعت کی نظر میں اس کا حل اور سولوشن پوچھا کرتے تھے. ایک صاحب آئے، اب آپ اندازہ لگاتے جائیے نیک عمل کا فائدہ دنیا میں کیسے ملتا ہے. ایک صاحب آئے، انہوں نے اپنی پریشانی یہ بیان کی کہ میں روزی روٹی کے لیے محنت مشقت تو بہت کرتا ہوں، لیکن غربت، افلاس، تنگ دستی میرا پیچھا نہیں چھوڑتی اور میں بہت پریشان رہتا ہوں. آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ اس کا حل بتلائیں کہ میں ایسا کیا کروں کہ اللہ تعالیٰ میری غربت کا خاتمہ کر دے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا استغفار کرو. کیا فرمایا؟ استغفار کرو، تمہاری یہ پریشانی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. ایک صاحب کوئی اور آئے، انہوں نے یہ کہا کہ میں شادی شدہ آدمی ہوں لیکن اولاد کی نعمت سے اب تک محروم ہوں. آپ کے پاس اس مسئلے کا حل جاننے کے لیے آیا ہوں کہ میں ایسا کیا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی فرمایا استغفار کرو. پھر کوئی صاحب آئے، انہوں نے پریشانی بیان کی کہ میرے باغات میں اب پھل نہیں لگ رہے ہیں، پریشانیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور آپ کے پاس اس مسئلے کا حل جاننے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی فرمایا کہ استغفار کرو. پھر کہیں دور دراز سے ایک صاحب آئے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے علاقے میں بارش نازل نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی پڑ گئی ہے. یہ ساری پریشانیاں دنیاوی ہیں، آپ غور کرتے رہیے گا. اور انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے چل کر آپ کے پاس صرف اس مسئلے کا حل جاننے کے لیے آیا ہوں کہ میں ایسا کیا کروں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کی برکھا برسا دے، بارش کا نزول فرما دے. تو ان سے بھی کہا کہ استغفار کرو. تو ایک صاحب وہیں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ اتنے لوگ اتنی پریشانیاں لے کر آئے، سب کا آپ نے ایک ہی جواب دیا، استغفار. کہا کہ ہاں، میں نے یہ جواب اپنی جانب سے نہیں دیا ہے، اللہ کا ارشاد موجود ہے. سورہ نوح جو پارہ نمبر 29 میں ہے، اس کی آیت نمبر 10 سے 12 کی تلاوت کی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ السلام نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے اپنے گناہوں کو بخشواؤ، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا. یہ فائدہ بیان ہو رہا ہے کہ جب تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان کو تم پر برستا ہوا چھوڑ دے گا. مطلب یہ ہے کہ آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرے گا. پتہ یہ چلا کہ استغفار کی برکت سے بارش کا نزول ہوتا ہے. اور آپ غور کیجئے، جب بارش نازل ہوگی تو انسانوں کے، جانوروں کے، سب کے کھانے پینے کی چیزیں کثیر مقدار میں پیدا ہوں گی، اور جب یہ زیادہ کوانٹٹی میں، زیادہ مقدار میں پیدا ہوں گی تو مارکیٹ میں بکنے کے لیے بھی جائیں گی. اور جب مارکیٹ میں بکیں گی تو مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر پاور آف پرچیزنگ میں اضافہ ہوگا، قوت خرید کے عمل میں اضافہ ہوگا. جو معاشیات پڑھے ہیں، اکنامکس کو پڑھے ہیں، ان کو اندازہ ہے اس بات کا کہ قوت خرید سے کتنا جو ہے مارکیٹ میں اچھال پیدا ہو جاتا ہے. تو جب ڈسٹرکٹ لیول پر، اسٹیٹ لیول پر، پورے کنٹری لیول پر دیکھا جائے تو ملک کی معیشت میں اچھال پیدا ہو جائے گا. اور یہ فائدہ ہم کو کہاں سے ملے گا؟ استغفار سے ملے گا. اور کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے آگے؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ.
اور فائدہ غور کرتے رہیے گا، سب دنیاوی فائدہ ہی بیان ہو رہا ہے۔ جب استغفار کرو گے تو اللہ تعالی تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا۔ مال بھی آپ کو اللہ رب العالمین اسے دنیا میں دے گا، اولاد بھی اللہ رب العالمین آپ کو اسی دنیا میں دے گا۔ تو جس مال میں اللہ اضافہ کرنے پر آ جائے، دنیا کی کوئی معاشی پالیسی اسے گھٹا نہیں سکتی، اسے ختم نہیں کر سکتی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے مال میں اضافہ کروں گا، اور یہ اس آدمی کے سوال کا جواب بھی ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں محنت مشقت تو بہت کرتا ہوں لیکن میری غریبی دور نہیں ہو رہی۔ اس کا جواب وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ یکے بعد دیگرے، یعنی اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ اضافہ ہی کرتا جائے گا۔ اولاد کی کثرت ہوگی۔ اولاد کی کثرت کا مطلب ہمارے افرادی قوت میں اضافہ ہوگا۔ ہمارے پاس اچھے دائی ہوں گے، اچھے خطیب ہوں گے، اچھے ڈاکٹر ہوں گے، اچھے انجینئر ہوں گے، الغرض ہر قسم کے آدمی ہمارے پاس ہوں گے۔ کثرت اولاد کا مطلب یہاں تک کہ ملک کا بارڈر آف سیکورٹی فورس بھی مضبوط ہوگا، کیونکہ وہ بھی تعداد پر ہی منحصر ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جب تم استغفار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ باغات جو رزق کا اہم ذریعہ ہوتی ہیں، اللہ باغات بنائے گا، اور باغات جو کو ضرورت ہوتی ہے سیرابی کی، نہروں کی شکل میں ایسا نیچرل سسٹم جاری کر دے گا کہ وہ باغات سیراب ہوتے رہیں گے اور پھل دیتے رہیں گے۔ اور یہ سارا فائدہ دنیاوی فائدہ بیان ہو رہا ہے۔ ایک فائدہ اور بتا دیں استغفار کا، سورہ انفال آیت نمبر 33 میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ یہ آیت کریمہ دراصل مشرکین کے بارے میں ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ مشرکین اگر ایمان لے آئیں اور استغفار کریں تو اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہم بھی استغفار کریں تو اللہ ہمیں بھی عذاب سے محفوظ کر سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ملت اسلامیہ ذہنی اور جسمانی دونوں عذاب میں مبتلا ہے۔ ذہنی کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی جائے، قرآن مجید کی بے حرمتی کر دی جائے تو ہمارے بدن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی، لیکن ذہنی طور پر ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمیں تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ ذہنی ہے، اور بدن کو مارا پیٹا جائے، ٹارچر کیا جائے، یہ فزیکل ہے، جسمانی طور پر عذاب ہے۔ تو یہ کوئی بعید نہیں کہ ہم استغفار کریں تو اللہ رب العالمین ان پریشانیوں کو دور کر دے۔ اور ایسے ہی ہم جو اللہ کے راستے میں صدقہ دیا کرتے ہیں، خرچ کیا کرتے ہیں، تو کئی جو ہے یعنی ابو داؤد، نسائی، ترمذی وغیرہ کئی روایتوں میں یہ بات آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب یقینا، صدقہ رب کے غضب کو یقینی طور پر بجھا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بلائیں، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں آنے والی ہوتی ہیں یہ ٹل جاتی ہیں۔ آدمی کہیں روڈ کراس کر رہا ہے، کوئی گاڑی سے ٹکرا گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، اچانک کسی مرض میں مبتلا ہو گیا، اچانک کسی پریشانی نے آ گھیرا، تو جب ہم اللہ کے راستے میں یہ صدقہ دیتے رہتے ہیں تو وہ بلائیں جو ہوتی ہیں وہ ٹلتی رہتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کا غضب ٹھنڈا پڑ جاتا ہے صدقہ دینے سے۔ تو یہ فائدہ کہاں ملتا ہے ہم کو؟ دنیا ہی میں تو ملتا ہے، اور آخرت میں تو خیر اللہ رب العالمین دے گا ہی۔ اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری اختیار کر لو اور ایمان لے آؤ۔ شکر گزاری کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اس کا تذکرہ ایمان سے پہلے کر دیا گیا ہے، اصل تو ایمان کے بعد ہی ہے۔
تو یہ سارے اعمال ایسے ہیں میرے بھائیوں کہ ان کا فائدہ ہم کو دنیا میں ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ایمان کے بعد عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نیک عمل کی برکتیں ہیں اور اس کے جو فوائد ہیں اللہ تعالی ہمیں دنیا کے اندر بھی عطا فرمائے۔